بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران اسلام، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ حج کا موسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بے شمار حاجی موجود ہیں۔ دونوں حرمین جو ہیں وہ حاجیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت مسلمہ کے لیے اس عشرے کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے، اسی لیے عشرے ذی الحجہ کی جو فضیلت ہے وہ حاجیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، حاجی غیر حاجی سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے۔ امت مسلمہ جہاں پر بھی ہے، ان 9 دنوں میں جو بھی دن کا روزہ رکھے گی اس کو ایک دن کے روزے کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور جتنی بھی راتوں میں وہ عبادت کرے گی 9 راتوں میں سے ہر رات کے بدلے میں لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب ملے گا۔ صیام ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد فیہا من 10 ذی الحجہ تعدل صیام کل یوم منها بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر۔ اللہ پاک کو ان دنوں میں عبادت کرنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کا قیام اور عبادت وہ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اور ایک لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، خیر من الف شہر، یعنی 80 سال سے بہتر ہے۔ تو ایک رات کا قیام اصل میں پوری ایک عمر عبادت کا ثواب دلاتی ہے۔ انسان کی زندگی کی جو ایک ایج ہے، پوری عمر ہے، اس کا ثواب ہے۔ 9 راتیں کسی کو مل گئیں، 10 راتیں کسی کو مل گئیں، 10ویں رات بھی قیام کی ہوتی ہے۔ 10واں دن روزے کا نہیں ہوتا، روزہ حرام ہے، لیکن 10ویں رات جو ہے وہ قیام کی ہوتی ہے۔ کہ عیدین کی دونوں راتوں کو قیام کرنے سے، عبادت کرنے سے اللہ پاک اس دن انسان کو بے ہوش ہونے نہیں دیں گے جس دن سارے لوگ بے ہوش ہوں گے۔ یعنی جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو روحیں جو ہیں وہ بھی بے ہوش ہو جائیں گی، تو جن روحوں نے لیلۃ الفطر اور لیلۃ الاضحیٰ میں عبادت کی ہوگی وہ بے ہوش نہیں ہوں گی۔ یہ خاص اعزاز ہے ان کا، خاص شرف ان کے لیے ہے۔ قربانی اللہ پاک نے ان دنوں میں رکھی، سب کے لیے ہے۔ ہر وہ شخص جو صاحب استطاعت ہو، جو نصاب کی مقدار کا مالک ہو، اس پر قربانی ہے۔ بعض مرتبہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہو جاتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی جب کافی ہو جاتی ہے جب گھر میں کسی پر بھی قربانی واجب نہ ہو۔ نفلی طور پر دے لینا، واجب نہ ہونے پر بھی اگر کوئی قربانی دینا چاہ رہا ہے تو دے لے، تو ایک بس ہے سب کی طرف سے۔ اس بات کو لوگوں نے غلط سمجھ لیا۔ واجب ہونے کے اعتبار سے جو صاحب نصاب کا مالک ہے اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، چاہے ایک گھر میں 10 آدمی ہوں، 10 پر واجب ہوگی۔ اور جس پر قربانی واجب ہے اس پر خون بہانا ہی اصل ہے، خون بہانا ہی اصل ہے۔ لوگ یہ سوچنے لگے کہ صاحب فلاں جگہ کے حالات ایسے ہیں، فلاں جگہ کے حالات ایسے ہیں، گوشت ہم کھاتے ہی رہتے ہیں، چلو یہ پیسے جمع کر کے وہاں بھیج دیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اصل میں یہ راز ہیں کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جو بندوں کے سمجھ میں نہیں آتے ہیں، جن کو اللہ پاک سمجھا دیں ان کے سمجھ میں آتے ہیں۔ قربانی کے دن میں خون ہی بہانا ہے، اور تکبیرات ہیں اللہ پاک کی بڑائی بیان کرنا، تکبیرات تشریق جن کو کہتے ہیں۔ 9ویں تاریخ کی صبح سے
13ویں تاریخ کے عصر تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر کہنا وہ واجب ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ایک مرتبہ واجب ہے. مرد پر بھی واجب ہے، عورت پر بھی واجب ہے، اور 3 مرتبہ کہنا مستحب ہے. تو جماعت سے نماز پڑھنے کی صورت میں چونکہ سابقین بھی ہوتے ہیں جن کی 1 رکعت چھوٹ گئی، 2 رکعت چھوٹ گئی، تو اس کے لیے فقہا کہتے ہیں ایک ہی مرتبہ پڑھو، جب واجب ادا کر کے خاموش ہو جاؤ تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو. یہ اعمال دیے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اعمال دیے ہیں، اور امت کی کمزوری یہ ہے ہوئی کہ اس کو عملوں کی قیمت ذہن سے نکل گئی، اور جس چیز کی قیمت اور وقعت ذہن سے نکل جاتی ہے اس پہ آتی نہیں امت. انسان اس پہ آتا نہیں، ویلیو نہیں رہتی، آدمی وہ کام نہیں کرتا. اور جس کی ویلیو ہوتی ہے، وقعت دل میں ہوتی ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور جتنی ویلیو ہوتی ہے اتنا پیچھے پڑتا ہے. اس کے لیے اپنے کو تھکانا، اس کے لیے بے عزت ہونا، اس کے لیے خون پسینہ ایک کر دینا، اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا، اس کے لیے وقت لگانا سب آسان ہوتا ہے جس کی ویلیو آدمی کے دل میں ہوتی ہے. دین کی محنت نہیں ہونے کا نقصان یہ ہوا کہ چیزوں کی ویلیو دماغوں میں آ گئی، پیسے کی ویلیو آ گئی، پیسہ جن چیزوں سے آتا ہے اس کی ویلیو آ گئی. تو پیسہ آتا ہے کمائی سے، کمائی کے نقشے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، تو کمائی کے نقشوں کے پیچھے امت کی امت پڑی ہوئی ہے یہاں سے وہاں سے. انسانیت پوری ہے. انسانیت ہوتی تو اتنا صدمے کی بات نہیں تھی، اس واسطے کہ ان کے پاس وحی کا علم نہیں ہے، ان کے پاس آسمان سے کوئی علم آیا نہیں، مطلب لیا نہیں انہوں نے، تو وہ تو سمجھ میں آنے والی بات تھی. لیکن جس کے پاس وحی کا علم آیا اس کے پاس بھی چیز کی اہمیت رہ گئی، عمل کی اہمیت نکل گئی. یہ بہت افسوس کی بات ہے، یہ انتہائی صدمے کی بات ہے. پیسے کی اہمیت آ گئی، پیسہ جن چیزوں سے آتا اس کی اہمیت آ گئی. اس کے لیے پری اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک آدمی جاتا ہے، اس کے لیے پک اینڈ ڈراپ کا سسٹم ہے، اس کے لیے بڑی بڑی فیسوں کا سسٹم ہے، اس کے لیے کیا کچھ آدمی ایمان بیچ دیتا ہے. آدمی یار ایمان کا سودا کر لیتا ہے کہ مذہب کی پرواہ نہیں. اور اتنا بڑا نقصان ہے یہ، اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس نقصان کو پوری دنیا سے اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. کیونکہ انسان کی ویلیو اللہ نے بہت بڑی بنائی تھی، اور انسان کو ایک دوسرے پرپز کے لیے اللہ نے رکھا ہوا ہے، اور دنیا میں تھوڑے دن کے لیے اس کو بھیجا ہے. انسان کو ایک بہت بڑے کام کے لیے اللہ نے بنایا ہے. انسان کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارادہ ہے، نظام ہے، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا بڑا ارادہ ہے ان کا. انسان کے ساتھ اللہ پاک کا ارادہ بہت بڑا ہے. جیسے آدمی بہت بڑی کمپنی کا اونر ہے، بڑی فیکٹری اس کی چل بڑی کمپنی ہے، بلینر ہے، تو اس کا ویژن اور اس کا پلان اپنے بچے کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور وہ بچہ اس کی اپنی جو پلاننگ رہتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. اس کو کرکٹ کے بلے چاہیے، اس کو بائک چاہیے، اس کو دوستوں کے ساتھ میں بائک گھمانے کے واسطے تیز دوڑانے کے واسطے کوئی تیز رفتار بائک چاہیے، اس کو فلاں شرٹ چاہیے، اس کو فلاں پوائنٹ چاہیے، اس کے دماغ میں یہ ہے. اور جو فیکٹری کا مالک ہے، اونر ہے، اس کے دماغ میں ایک دوسری چیز ہے، اور جو بادشاہ ہے اس کے دماغ میں اپنے بچے کے بارے میں دوسری چیز ہوگی. تو جو انسان ہے اس کے بارے میں خالق کے ذہن میں ایک دوسری بات. خالق کے علم مبارک میں ذہن کا لفظ اللہ کے لیے بولا نہیں جاتا، علم کا لفظ بولا جاتا ہے. اللہ کے علم میں اس کے بارے میں دوسرا بیان ہے. حق تعالیٰ کیا ہیں، ان کے پاس کیا ہے، وہ دکھانا اور اس سے انجوائے کرنے کا چانس دینا، یہ اللہ کی پلاننگ ہے. اللہ کا جو نظام ہے، ان کا جو ویژن ہے، جو علم ہے بندے کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ میں کیا ہوں اس کو پتا چلے، اور میرے پاس کیا ہے اس کو پتا چلے، اور جو میرے پاس ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے، اس کے لیے اس کو پریپیئر کیا جائے. وہ جب ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو کئی چیزیں عطا فرمائیں گے. جب ہوگا وہ ایک تو اس انسان کو ٹائم بہت چاہیے اس کے لیے.
بھی بہت لمبی عمر چاہیے اس کے لیے. 60-70 سال تو ایک سیکنڈ کے جیسا ہے اس کے حساب سے. اس کے لیے آدمی کو ہیلتھ چاہیے. بیماریوں کے ساتھ، بڑھاپے کے ساتھ، پرابلمس کے ساتھ، مسائل کے ساتھ، ایفرٹ کے ساتھ، محنت کے ساتھ، ٹینشن کے ساتھ وہ نہیں کر سکتا یہ کام. وہ چیز میں جو دینا چاہ رہا ہوں اس کو وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس سے. اس کے لیے آدمی کو جوانی چاہیے. اس کے لیے آدمی کو جو چیز دی جائے، جس جگہ پہ چھوڑا جائے، وہ ہمیشہ چاہیے. اور اس کے لیے آدمی اس کے اندر ہمیشہ چھوڑا جائے. دنیا کی بادشاہت دے دی گئی لیکن آدمی کو موت آ گئی، فائدہ کیا؟ یہ دنیا کا سب کچھ مل گیا لیکن اس کو کہا گیا کہ بھائی تم چلو، تمہارا ٹائم ہو گیا، سب رہ گیا. اور عام طور پر تو دنیا ملتی بھی جب ہے جب آدمی ایفرٹ کرتے جس کو سیٹل ہونا کہتے ہیں اپنے پاس. جب اس کی جوانی چلی گئی، جب اس کے جذبات چلے گئے، جب اس کی جنا والا صحت اس کی خراب ہو گئی، یعنی جس وقت چنے ملے اس وقت دانت نہیں، جس وقت دانت نکل گئے اس وقت سخت چنے مل گئے، ایسی بات ہوتی ہے. جب بڑی عمر میں آ کے آدمی تھوڑا سیٹل ہوتا ہے، بڑا گھر بنا لیا، بڑی اچھی سواریاں ہو گئی، اب تھوڑا آمدنی کے سورسز بہت اچھے ہو گئے، اب سب بچے بچیاں اپنی اپنی جگہوں پہ چلے گئے، اب انجوائے کرنے کا ٹائم ہے جب بڈھے ہو گئے. جوانی چاہیے، ایسی جوانی جس کے بعد کبھی بڑھاپا نہ آئے. ہیلتھ چاہیے، ایسی ہیلتھ جس کے بعد میں بیماری نہ آئے. عمر چاہیے، ایسی عمر جس کے بعد میں موت نہ آئے. جگہ چاہیے، ایسی جو چیز جو اس کو دی جائے وہ ہمیشہ کے لیے ہو. تو پھر اللہ دکھائیں گے کہ میرے پاس کیا ہے. یہاں یہ چیز میں سے کچھ بھی نہیں ہے، نہیں ہو سکتا. یہاں اللہ کے پاس کیا ہے یہاں پہ بندہ نہیں دیکھ سکتا. اسی لیے جیسے ہی اللہ پاک جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے، یہ 4 اعلان پہلے کر دیں گے. یا اہل الجنہ تشبون ولا تحرمون، اے جنتیوں تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں بنو گے. آخرت کا سسٹم ایسا ہے جنت کا کہ وہاں جوانی بڑھتی رہے گی، یہاں جوانی ڈھلتی ہے. پیک پہ آنے کے بعد پھر ڈھلوانا شروع ہو جاتا ہے، وہاں بڑھتی ہی رہے گی. تصحون ولا تمرضون، تم تندرست رہو گے، بیمار نہیں بنو گے، کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ان کو چکر نہیں آئے گی، ان کو سر کا درد نہیں ہوگا کبھی. شراب پینے پر بھی چکر نہیں آئے گی، اور شراب اگر وہاں نہیں ہوگی تو مزہ ہی کہاں سے آئے گا، تو اس لیے شراب تو ہوگی. تصحون ولا تمرضون، تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے. تحیون ولا تموتون، تم زندہ رہو گے، مرو گے نہیں. وانتم تخلدون فیہا، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، کبھی اس میں سے نکالا نہیں جائے گا تم کو. اور وہ جگہ جو بنائی گئی ہے وہاں کوئی پرابلم نہیں. وہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کے درمیان خزاں اور بہار کی تفریق نہیں ہے کہ یہ موسم خزاں کا ہے، یہ موسم نہیں ہے. اب آج کل لیچی کا موسم نہیں ہے، لیچی ختم ہو گئی. آم کا موسم نہیں ہے، آم ختم ہو گئے. جو پاکستان گئے تھے وہ کھا کے آ گئے، جو انڈیا گئے تھے وہ کھا کے آ گئے. کیوں؟ یہاں پہ وہ موسم نہیں ہے. آتے بھی ہے تو وہ میکسی بن آتے ہیں، وہ اپنا ٹیسٹ، ان کا ٹیسٹ الگ ہے. وہاں ویسا نہیں ہے. موسم خزاں، موسم میں بہار کی تقسیم نہیں ہے، شرعی. اور ایسی چیزیں اور ایسی نعمتیں کہ جو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا زندگی میں، اپنے خیال سے کوئی بھی نہیں سوچ سکتا. کوئی کتنا ہی عیاش اور بدماش ہو، نہیں سوچ سکتا. ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا. ویسی نعمتیں کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، رہنے سہنے میں، چلنے پھرنے میں، گھومنے میں، سیاحت کرنے میں. عجیب اللہ پاک نے وہ قدرت، ان کی قدرت ہی دکھانا ہے ان کو. اور یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کی نہیں ہیں. عجیب بات ہے. اسی سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کا ویژن کیا ہے وہ نہیں سوچتے ہیں. بتاؤ اللہ میں آپ کو محلہ چاہیے جنت کے، اس میں رہتے وہ. ان کو جنت کے نہریں چاہیے، اس میں غوطے لگانے ہیں. ان کو شراب چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک. ان کو حوریں چاہیے، ان کو کھانا پینا چاہیے. کیا چاہیے ان کو؟ وہ تو سبحان ذات ہے. فرشتے کھاتے پیتے نہیں تو اللہ پاک ہے. وہ پاک اور سبحان ذات ہے. اب یہ کیا ہے پھر؟
مذہب کے بارے میں لوگوں کا کانسیپٹ اور تصور یہ ہے کہ یہ برڈن ہے، یہ مصیبت ہے. مذہب برڈن نہیں ہوتا. مذہب تو بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہے. چھوٹی سی آپ کی جاب جو ہے یہ آپ کے لیے مصیبت نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ سیلری ملتی ہے اس پہ، اور جس کو جتنے زیادہ پے مل رہی ہے اس کے اعتبار سے اس کی جاب بڑی قیمتی چیز ہے. حالانکہ ظاہر ہے کہ یہ آپ کا مشیگن ہوا یا ہمارا شکاگو ہوا، کتنی برف پڑتی ہے یہاں پہ. 1 گھنٹہ پہلے سے گاڑی گرم کرو، اور جناب والا پھر راستے الگ خراب ہے، پھر جناب والا سردی نزلہ زکام بھی ہو رہی ہے، سردی میں آدمی نکلنا بھی نہیں چاہ رہا لیکن جانا ہے اس واسطے کہ پیمنٹ اس کے بغیر سارے رک جائیں گے. اور جناب والا خوش کیوں؟ اس واسطے کہ بڑی اچھی جاب اس کو لگے گی. آپ کا دوست سوچنے لگے کہ یار صبح صبح اتنی سردی میں نکلتا ہے، پھر اس کے بعد آتا ہے، بڑی مصیبت میں ہے غریب ہے. ایسا کرتے ہیں اس کو فائر کرا دیتے ہیں. بڑی مصیبت میں ہے یہ، بہت برڈن ہے اس پہ، یہ اس کو فائر کرا دو، نکلوا دو اس کو، اور اس پر احسان کر دو. یہ اب اس کو احسان مانو گے؟ آپ کہو گے یار تجھ جیسا بدخواہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں دنیا میں. ایک چھوٹی سی جاب جس کے بعد سیلری کا ایک نظام ہے چھوٹا سا، اس کو آدمی نعمت سمجھتا ہے بہت بڑی، چونکہ اس کے بعد سیلری کا سسٹم ہے. اور لمبی لانگ ٹائم کے لیے بالکل ریٹائرمنٹ تک، بلکہ ریٹائرمنٹ بھی جتنا لیٹ ہو جائے اور آگے چل سکتی ہے گاڑی تو اور چلا دوں تھوڑی سی، خوشی ہے اس کے اوپر. حق تعالی شانہ نے مذہب جو دیا ہے میرے دوستو، وہ اللہ کی رحمتوں کو لینے کے لیے دیا ہے، اور مذہب دینے کی اور کوئی غرض نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، واللہ العظیم کوئی غرض نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ صحت اور جوانی اور زندگی اور اس کے ساتھ یہ جنت کی نعمتیں، اس کے ساتھ ایک اور چیز دینا چاہتے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا تھا میں کہ ویژن کا لفظ بولا نہیں جاتا اللہ کے لیے، میں مگر سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک کا انسان کے بارے میں کیا ویژن ہے. تعبیر اگر کی جائے تو یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو میں اپنی جگہ پہ رکھ کے اپنے خزانوں میں چھوڑوں، اپنی جگہ پہ رکھ کے اپنے خزانوں میں چھوڑوں. یہ ان کا ویژن ہے. جیسے بہت کمپنی کے مالک اپنی سیٹ پہ اپنے بیٹے کو بٹھانا چاہتا ہے، جیسے بادشاہ اپنی جگہ پر اپنے بیٹے کو بٹھانا چاہتا ہے. آپ بولیں گے کہ یہ تم آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ ایک بات یاد رکھ لو، مولوی ان کو بغیر ان کے پیچھے کوئی ریزن نہ ہو نہیں بولتے، عادت نہیں رہتی اس کو. یعنی ایسے غلطی نہیں کرتے ویسی بات نہیں ہے، لیکن ان کو عادت ہی نہیں رہتی کہ اس کے پیچھے کوئی وہ نہ ہو، دلیل نہ ہو. نہیں ہوتا ایسا، عام طور پر نہیں ہوتا. پڑھتے پڑھتے عمر اسی میں گزر جاتی نا. اس لیے ایک آیت ہے قرآن پاک میں، آپ دھیان دیں گے اس پہ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تم جو بولو گے وہ ملے گا، جو چاہو گے وہ ملے گا. جو بولے وہ ہونا کس کی شان ہے؟ جو بولے وہ ہونا کس کی شان ہے؟ یہ کہہ رہا تھا میں، اس کا ترجمہ ویسا کر رہا تھا. جو چاہو گے وہ، جو بولو گے وہ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ پرندہ بہترین خوبصورت قسم کا اڑ رہا ہوگا، جنتی کہے گا کہ اگر یہ میرے پاس آ جائے، اس کو بھون کے کھا کے دیکھوں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے. وہ آپ کے سامنے تشریف آ جائے گا، پلیٹ کے اندر بھنا ہوا آ جائے گا، اور بندہ کھا لے گا اس میں سے، اور جیسے وہ کھائے گا وہ اس کے سامنے زندہ ہو کے پھڑا کے اڑ جائے گا. درخت کا کوئی پھل بہت اچھا لگ رہا ہے، اب آدمی سوچے گا کہ اس کو پھل کو میں توڑوں گا. یہ نہیں ہے کہ ایک نوکر کو بلاؤ، وہ ڈنڈا بنائے ایک لمبا سا، پھر اس کے بعد میں وہ توڑے یا اس پہ چڑھے، وہ سب کچھ بھی نہیں ہے. قطوفها دانیہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس پھل کو لینا چاہے گا وہ پھل اس کے پاس آ جائے گا، وہ ٹہنی جھک جائے گی چاہے کتنی اونچی ہو. آدمی موبائل نہیں، چیزیں موبائل. آپ یہاں تو فریج تک جانا پڑتا ہے نا، پہلے بازار سے فریج تک لانا، پھر اپن فریج تک جانا، پہلے بازار جانا پھر فریج تک. آپ جائیں، آپ کا بچہ جائے، کوئی جائے، گھر والی جائے، چیز موبائل ہوگی وہاں پہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا. مذہب میرے دوستو، مذہب جو ہے نا وہ خالص اللہ پاک کا انعام دینے کے لیے بندے کو، سب سے بڑا انعام ہے اللہ کا مذہب. اور مذہب میں چونکہ مذہب قرآن میں ہے،
اور قرآن کی تشریح حدیث میں ہے، اس لیے قرآن کے نزول کو رحمان کے ساتھ میں بیان فرمایا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کا علم دیا۔ رحمان کہتے ہیں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے عام رحم کرنے والا۔ رحمان کسی کا نام نہیں رکھ سکتے آپ، کیونکہ وہ کوالٹی جس کے لیے لفظ رحمان بولا جاتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی پر نہیں جمتی، اس لیے نام نہیں رکھ سکتے کسی کا۔ رحیم تو رکھ سکتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رحیم ہے، لیکن رحمان حضور کا بھی نہیں رکھ سکتے۔ الرحمن علم القرآن، یہ جو قرآن کا علم ہے وہ رحمان نے دیا ہے۔ اللہ پاک کے تو بہت سی صفات ہیں، ان سے کیوں نہیں ذکر فرمایا گیا؟ اس کا راز یہی ہے کہ قرآن رحمت کے ایک ایسے دروازے کو کھولنے کے لیے ہے کہ جس کا تصور نہیں کر سکتے آپ۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مذہب کے رحم ہونے کو، مذہب کا رحمت ہونے کو، مذہب اللہ پاک کی محبت کرنے کی بنیاد کو، مذہب شفقت کی وجہ سے، مذہب انسانیت کے ساتھ اللہ پاک کا اچھا معاملہ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اور اسی لیے مذہب جن کو دیا گیا ان کا نام رحمت للعالمین ہے، ان کو رحمت للعالمین کہا گیا کہ ہم نے رحمت للعالمین بنا کے آپ کو بھیجا ہے، سارے عالمین کے لیے رحمت ہے آپ۔ اور مذہب کا تعلق عمل سے ہے، ایمان سے ہے، عمل سے ہے۔ مذہب کے بارے میں جو تصور پایا جاتا ہے وہ ایمان ہے، اس کے بارے میں جو پریکٹس کی جاتی ہے وہ عمل ہے، بس اتنا ہی اس میں اور کچھ نہیں ہوتا۔ علم بلا شبہۃ وعمل بلا شہوۃ، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی تعریف کی ہے، علم بلا شبہۃ، بس بغیر شبہ کا علم آ گیا پکا، وہی ایمان ہوتا ہے۔ اور جس عمل کے اندر آدمی کی خواہش شامل نہ ہو وہ عمل صالح ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ حکم الہی کے تحت ہوگا، وہ طریق نبوی کے تحت ہوگا، وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے اعمال دیے ہیں، کیونکہ عمل جو ہے یہ پائیدار ہے، کامیاب کام آنے والا ہے ہمیشہ۔ جب آدمی اس دنیا سے انتقال کرتا ہے تو اس کے 3 دوست ہوتے ہیں، ایک دوست فوراً اس سے اپنی دوستی ختم کر لیتا ہے، اور وہ مال اور اسباب اور دولت اور جائیداد ہے۔ مرا آدمی ساری دوستی سب اپنی دوستی چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ جو لیمپ جل رہا تھا اس کے گھر کا اب وہ اس کا نہیں ہوتا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عزیز تھے، ان کا انتقال کا وقت قریب تھا، انہوں نے وصیت کی تھی کہ حضرت تشریف لائے میرے انتقال کے وقت، تو وہ تشریف لائے ہوئے تھے، سنا ان کے حالات میں نے کسی نے بیان کیے تو میں نے سنا۔ جس وقت وہ پہنچے تو ان کے پاس چراغ جل رہا تھا، ان کی جان نکل گئی، ان کا انتقال ہوا، ان کے انتقال ہوتے ہی مفتی صاحب نے چراغ بند کر دیا، کہنے کہ دوسرا چراغ لاؤ، کہنے کہ کیوں؟ کہنے کہ یہ اس کا تھا جو مرا، اب جب وہ مرا تو اس کا نہیں رہا، جب اس کا نہیں رہا تو یہ وارثین کا ہے، اور وارثین میں کون ہے میرے کو نہیں معلوم ہے، لہذا اس کا میں استعمال نہیں کر سکتا۔ جان ختم، سارے دوست ختم، پیسہ ختم، مکان ختم، زمین ختم، بینک بیلنس ختم، سب ختم، اب اس کا ہے نہیں، حتیٰ کہ کفن بھی اس کا نہیں ہوتا، شاید آپ کو پتا ہوگا کفن میت کا نہیں ہوتا، اپنے مالک ہی نہیں ہو سکتا کسی چیز سے۔ اسی وجہ سے کفن چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا اسلامی ملک میں، سنا ہوگا آپ نے کبھی، کفن چور کا ہاتھ نہیں کاٹتے، کیونکہ اس کا تھا ہی نہیں وہ جو اس نے چرا لیا، بدتمیزی اس نے کی ہے، سزا دی جائے گی اس کو، لیکن کفن چور چوری نہیں ہے، بولا جاتا ہے ویسے کفن چور بول، کفن چور سمجھتے ہیں آپ، اپنے پاس ہوتا ہے، انڈیا پاکستان میں بہت ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کا نہیں ہوتا، وہ تو اس کو لپیٹا گیا ہے اکرام میں، تعظیم میں، اس کا نہیں ہوتا، وہ کوئی چیز نہیں ہے، دوست ختم، پیسے کی دوستی ختم، مکان کی دوستی، اور مکان آپ کا نہیں دوسروں کا ہوگا۔ دوسرا جو دوست ہوتے ہیں وہ دوست ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ صرف قبر تک آتے ہیں ساتھ میں، آپ کو بہت احترام سے عزت سے جناب والا نہلائیں گے، اس کے بعد کپڑے میں لپیٹیں گے، وہ چارپائی پہ رکھیں گے، پھر مسجد کو لائیں گے، نماز پڑھائیں گے، تھوڑا سا محبت کا تعلق کا اظہار کرنے کے واسطے روئیں گے، آنسو بہائیں گے۔ وہ ایک ہمارا دوست تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ رونا نہ آئے تو ادھر اور ادھر دونوں جگہوں پر ابو فاس لگا لیں گے، ابو فاس ایک ہوتا ہے نا، لگاتے آنکھوں میں سے پانی آتا ہے،
اب وہ جناب والا کیونکہ بعض مرتبہ لوگوں کو دکھانے کے واسطے بھی رونا پڑتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا تعلق ظاہر کریں گے اور اس کے بعد میں اس کو قبر میں دفن کر دیں گے, دفن کر کے دنیا کا دروازہ بند کر دیں گے. آنا نہیں آپ ادھر, ختم, تعلق ختم ان کا, اب کچھ بھی نہیں ہے ان کا. اس کے وہی ولد صالح ہے یا یہ کہ صدقہ جاریہ ہے اور علم ينتفع به ہے, وہ رہے گا ریلیشن اس کا کسی درجے میں, باقی اور کچھ نہیں. تیسری جو چیز ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہے گی اس کا عمل ہے, جو ابد الآباد کے لیے رہے گی, دائمی ہے, کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے. جو اس دنیاوی زندگی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے, کسی شمار میں نہیں ہے. ہمیں لمبی لگتی ہے 60-70 سال کی زندگی, لیکن یہ ایسی ہے جیسے آنکھ میں کچرا آ جائے تو بہت زیادہ لگتا ہے, دانت میں کوئی چیز پھنس جائے تو بہت بڑی لگتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے سلاخ رکھ دی ہے, شاید آپ نے جب خلال کر کے نکالا تو ذرا سا ٹنکا رہتا ہے. آنکھ میں کچرا آ جائے تو پہاڑ بھی چھپ جاتا ہے, تو پہاڑ سے بڑا تھوڑی ہے کوئی. ایسے یہ دنیاوی زندگی ہے. جب آدمی جائے گا یہاں سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ کتنے دن رہ کے آئے, تو کہیں گے کہ دنیا میں صبح کے ایک دن میں صبح کے وقت رہ کے آئے تھوڑا سا, یا شام کے وقت رہ کر آئے. ایک ہی دن میں صبح کے کسی چند گھنٹوں میں رہ کر آئے ہم, یا شام کے چند گھنٹوں میں رہ کر آئے. یہ قرآن پاک میں ہے کہ انسان یہ کہے گا اپنے دنیا کے قیام کو اس ایک دن کے مقابلے میں اتنا لمبا دیکھے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ واقعتاً آخرت کے اعتبار سے یہ ہے بھی صبح کا ایک ٹائم یا شام کا ایک ٹائم, 100 سال کا پورا ٹائم. کیونکہ اللہ کے پاس میں ایک دن جب ہوتا ہے جب یہاں 1000 سال ہوتے ہیں. قرآن پاک میں وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ, ایک دن تمہارے پروردگار کے پاس تمہاری شمار کے 1000 سال پر ہے. تو 1000 سال میں سے ایک دن کا 1000 سال کا ایک دن, اس میں سے 100 دن دیے, 100 سال دیے, 1000 سال میں سے 100 سال دے دیے کسی کو, تو ایک دن کا 1/10 دیا اس کو. ایک دن کا 10واں حصہ دیا نا, 1/10 ملا اس کو. تو جب آدمی وہاں جائے گا تو حقیقتاً وہ اس دن میں پہنچ جائے گا. تو جب اس سے پوچھا جائے گا تو کتنا رہا, تو وہ کہے گا کہ میں صبح کے وقت میں تھوڑی دیر رہ کے آیا ہوں 2-2.5 گھنٹے, یا شام کے وقت میں 2-2.5 گھنٹے رہ کے آیا ہوں, بس ختم. ایک دن کا وہاں یہ حال ہے. اور ابد الآباد کی وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی. وہاں جو چیز کام آئے گی, آدمی کا ایمان کام آئے گا اور اعمال کام آئیں گے. یہ تو اس کے پریپریشن کے لیے, دنیا مزرعۃ الاخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, تیاری کرو اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے پریپریشن کرو, اپنی استعداد ویسی بناؤ. اگر اپنی مرضی ختم کرنے کی عادت ہوگی تو خدا کی مرضی لینے کی قابلیت آ جائے گی. اب اللہ پاک یہ صلاحیت دینے والے ہیں کہ تو جو بولے گا وہ ہوگا. تو اگر اس کی وہ نہیں ہوئی, صحیح تربیت نہیں ہوئی, ٹریننگ نہیں ہوئی, وہ تو جنت کو جہنم بنا دے گا. یہ لنک ہے تھوڑا سا کہ اپنی مرضی کو ختم کر کے اللہ کی مرضی کو لینا سیکھو, تاکہ جب اللہ اپنی مرضی تمہیں دے دے تو تمہیں صحیح یوز کرنا آئے. اپنی خواہش کو ختم کر کے اللہ کی مرضی کو لے لو, تاکہ جب اللہ پاک اب تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں کسی چیز کے دینے کا فیصلہ کرے تو وہ چیز پرابلم نہ ہو پھر تمہارے پاس. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو پہچانو یہاں پر, تاکہ جب تم وہاں اسی جگہ پہنچ جاؤ گے تو پھر تم اکیلے ہی جنت میں نہیں رہو گے. اکیلے تمہاری جنت اپنی جگہ پر بہت بڑی ہوگی, لیکن یہ ہے کہ ایک جنتی دوسری جنت میں جا سکتا ہے, ایک جنتی کا دوسری جنتی سے تعلق ہوگا, وہاں ملاقاتیں ہوں گی, ملنساریاں ہوں گی, دعوتیں ہوں گی, وہاں تو کھانا پینا ہی تو ہے, اور کیا کرنا ہے, کچھ کرنا ہی نہیں. تو اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی میں اپنی مرضی کو ختم کرنا, اللہ کی چاہت میں اپنی چاہت کو ختم کرنا, اس کی ٹریننگ لینا ہوتا ہے. وہ ایمان اور اعمال کے ذریعے سے ہے. اسی لیے یہاں ایمان بنتا ہے تاکہ مزاج بنے, جذبہ بنے, اور یہ جتنا کامل بنے گا اتنا کامل ایمان والا ہو جاتا ہے. اور کامل ایمان اگر ہمیں مل گیا, یہ ہے کامیابی کی بات. ابھی جس ایمان کے ساتھ میں اور آپ ہیں, اس کے ساتھ کئی پرابلم ہیں. پہلا پرابلم یہ ہے کہ اس کی کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ اس کو لے کے ہم مریں گے. کیونکہ جس آدمی ایمان والے کے ساتھ گناہ ہوتے ہیں, بعض گناہ سے وہ ایمان سے نکل چکا ہوتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا.
بعض باتیں گناہ کی کر کے ایسی بات کر چکا ہوتا ہے کہ ایمان سے نکل چکا ہے، اس کو نہیں پتا ہے کہ یہ بے ایمان چل رہا پھر رہا، ساری دنیا والے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایمان والا ہے، وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں۔ اور بعض بدعملیاں ایسی ہوتی ہیں کہ موت کے وقت میں ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس ایمان کے ساتھ جائیں گے نہیں جائیں گے اس کی شیورٹی نہیں ہوتی، اور دوسرا پرابلم اس کے ساتھ ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم کچھ نہ کچھ ایمان لے کے چلے گئے تو وہ ضرور کام آئے گا، تھوڑا سا بھی ایمان آدمی لے کے گیا وہ ضرور کام آئے گا۔ اسی لیے ناقص ایمان والا یعنی گنہگار ایمان والا پوری دنیا کے کافروں سے افضل ہے۔ بعض وقت غصے میں اپن بولتے ہیں نا ایسے مسلمانوں سے تو کافر اچھے، ایسے مسلمانوں سے تو یہودی اچھے، ایسے مسلمانوں سے تو عیسائی اچھے، نہیں بولنے کا ہے، اس لیے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ کب کام آنے والا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، 14ویں پارے کے شروع میں جو پہلی آیت ہے وہ آیت کا شان نزول معلوم ہے کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں یہ بات فرمائی کہ گنہگار مسلمان جب جہنم میں پڑے رہیں گے اور بہت عرصہ گزر جائے گا، کیونکہ بدعملیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، ہے ایمان والے لیکن جہنم میں ہے، تو بہت عرصہ جب گزر جائے گا تو کافر لوگ تانا دیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنے کو مسلمان بولتے تھے نا، تو جی ہاں ہم مسلمان نہیں تھے نا، جی ہاں تم بھی جہنم میں ہم بھی جہنم میں، فائدہ کیا ہوا اس کا؟ جب کافر یہ تانا دیں گے ٹیز کریں گے تو اللہ پاک کی رحمت کو جوش آئے گا اور اللہ کہے گا اچھا یہ بات ہے، جتنے مسلمان ہیں سب کو نکالو جہنم سے، جتنے مسلمان ہیں سب کو نکالو۔ اس وقت یہ ہے اس وقت کا یہ جملہ ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ کہیں گے کہ کاش ہم نام کے ہی مسلمان ہو جاتے تو آج نکل جاتے، اگر ہم نام کے بھی مسلمان ہو جاتے آج اس سے نکل جاتے۔ اور کافر تو یہ کہے گا کہ کاش میں انسان ہی نہ ہوتا، میں جانور ہوتا کہ مٹی میں ملا دیا جاتا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، میں مٹی، چونکہ جانوروں کو مٹی بنا دیا جائے گا، سارے جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا، پھر ان میں جس جانور نے دوسرے جانور پر ظلم کیا ہوگا اس کا بدلہ دلایا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حتیٰ کہ بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے اگر مارا ہے تو اس کو سینگ دیے جائیں گے تاکہ وہ بدلہ لے لے۔ اس کے بعد میں دونوں کو کہا جائے گا کونو ترابا، تم مٹی ہو جاؤ، تمہارے واسطے جنت و جہنم نہیں ہے، نہ جنت تمہارے واسطے نہ جہنم تمہارے واسطے۔ اس وقت کافر کہے گا کہ کاش میں بھی جانور ہی ہوتا، کتا بلی ہوتا، خنزیر سور ہوتا، آج جہنم سے تو بچ جاتا۔ اس لیے ایمان جو ہے نا وہ کام کی چیز ہے، جس کے برابر ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ کام آئے گا۔ لیکن ناقص ایمان کا یہ نقصان ہے کہ فوری طور پر فائدہ ملنے کی امید نہیں رہتی اس سے، پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد کب کس موقع پر، اور وہاں کی لائف ہے وہ ایک دن ہی جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے۔ ایک دن کی بھی سزا ہوگی تو یہاں کی تو 10 عمر نکل گئی نا۔ تو کامل ایمان اگر ہے تو اس کا الگ ہے بدلہ۔ کامل ایمان کی خصوصیت ہے دخول اولی فی الجنہ، اول وہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونے کا فیصلہ۔ اگر ایمان میں کمال آ گیا اپنے، دینداری میں کمال آ گیا اپنے، پورے دیندار ہو گئے اپنے، ہم نے محنت کی اور سارے دین کے ایمان کے سارے تقاضوں کو پورا کیا اور بالکل اللہ رسول کی مرضی کے مطابق جی کے مر گئے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ کمال ایمان کی کہ اول شروع سے ہی فرسٹ پہلے سے ہی وہ پہلا کب سے شروع ہوتا ہے؟ وہ پہلا شروع ہوتا ہے جب آدمی کا موت کا وقت شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہاں سے آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے اپنا رب اللہ مانا اور اس پر جم گئے تو فرشتے ان پر اتر آتے ہیں۔ اگر اردو سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ ترجمہ کر رہے ہیں، انڈرسٹینڈ اردو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا ہوگا موت سے پہلے ہی، وہ کہیں گے کہ لا تخافوا ولا تحزنوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی حزن نہیں، وہ تم کو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست رہے ہیں دنیا میں، تمہیں اندازہ نہیں، ہماری ہی دوستی تھی، فرشتوں کی دوستی سے ہی آدمی نیک عمل کرتا ہے۔ بعض حدیث شریفوں کو یہ مفہوم ہے،
مسجد والے ماحول میں اسی لیے رہنے کو کہا جاتا ہے کہ مسجد فرشتوں کی رہنے کی جگہ ہے. فرشتوں کی صحبت میں نیک عمل کی طرف رجحان ہوتا ہے، جیسے شیاطین کی صحبت میں برے عمل کی طرف رجحان ہوتا ہے. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. قبر کی زندگی بڑے مزے کی ہو جاتی ہے، حشر کی زندگی اس کے بعد مزے کی، یعنی پہلے ہی مرحلے سے آدمی کو اللہ کی رحمت دی جانی شروع ہو جاتی ہے. میدان حشر میں اس کے لباس کا انتظام ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی آدمی کے پاس لباس نہیں ہوگا جب پیدا ہوں گے تو وہ جو کفن ہے وہ بھی گل چکا ہوگا، اور جو دنیا سے لوگ اٹھیں گے وہ بالکل برہنہ اٹھیں گے سارے انسان. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرم نہیں آئے گی اس دن اس کیفیت میں؟ فرمایا کہ اتنی پریشانی کا عالم ہوگا کہ کسی انسان کو دوسرے انسان کے بارے میں یہ دھیان تک نہیں رہے گا کہ اس کو لباس ہی کرنے. تو وہاں اللہ پاک کی طرف سے کپڑے دیے جائیں گے، اور سب سے پہلے کپڑے ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائیں گے. یہ حدیث شریف میں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے دنیا میں کپڑے اتارے گئے اللہ کے لیے. جب ان کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا تو ان کے کپڑے اتارے گئے تھے. تو اللہ کے لیے کپڑوں سے بے کپڑا کرنا، چونکہ ابراہیم کے ساتھ ہوا تو اسپیشل اس انعام کے اظہار کے طور پر اس خصوصیت کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو کپڑے دیے جائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسپشن ہے اس میں، یعنی آپ نے اپنے کو شامل ہی نہیں فرمایا اس میں. ایک تفسیر یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جزوی فضیلت الگ ہوتی ہے. مطلب کسی خاص بات کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی خاص انعام دیا جائے تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بحیثیت مجموعی سب سے افضل ہے وہ. ان کو سب سے پہلے کپڑے، تو دینداری کے اعتبار سے کپڑے ہوں گے وہاں. پھر اللہ پاک کھانے کا انتظام کریں گے، پھر رہائش کا انتظام کیا جائے گا میدان حشر کے لیے. جنت میں جانے سے پہلے آدمی کو شیلٹر چاہیے. پھر پانی کا انتظام کیا جائے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر دے دیا جائے. تو یہ میدان حشر میں ایمان کے کمال کی وجہ سے یہ سارے مراحل آسان ہو جائیں گے. قبر میں بھی آدمی کو مزے میں رہیں گے جتنے دن قبر میں آدمی رہے گا. اس وجہ سے کیا ہے، جب تک ہم اس دنیا میں ہیں اس میں فائدہ اٹھانا ہے. اصل کس بات کا کہ اللہ نے ایک بہترین اپرچونٹی تو ہمیں یہ دی ہے کہ مسلمان گھر میں ہی پیدا کیا، ریسرچ کر کے تحقیق کر کے مذہب چینج کرنے کا مسئلہ ہمارے ساتھ نہیں رہا. اب اس کی قدر کر کے اس میں کمال پیدا کرنا ہے، کامل ایمان والے بن جانا ہے. اور کامل ایمان کامل اعمال لائے گا اپنی زندگی میں، اور ایمان اور عمل کامل ہو گیا آدمی کامیاب ہو جائے گا. تو یہ کامل ایمان کامل جذبہ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی مرضی کو قربان کرنے کا، اللہ کے حکموں پر اپنے کو جمانے کا، اللہ کے دین پر جمنے کے لیے برداشت کرنے کا، اللہ پاک کے حکم پورا کرنے کے لیے صبر کرنے کا، خواہشات اور جذبات کو قابو اور کنٹرول کرنے کا. یہ ساری چیزیں ایمان کے قوت کے ساتھ اور کمال کے ساتھ ہے. جذبہ جتنا صحیح ہوگا ارادہ اتنا صحیح ہوگا، جتنا ارادہ صحیح ہوگا اتنا عمل صحیح ہوگا. اس لیے ایمان کی محنت ایمان کی محنت ایمان کی محنت تبلیغ والے بول لیتے پھرتے ہیں. ایمان کی ایک محنت ہے، یہ ہے ہم ایمان والے، لیکن اس میں ایک قوت لانا ہے، اس میں ایک کیفیت لانا ہے، اس میں ایک نورانیت لانا ہے. کیونکہ جو ایمان کی جو چیز ہے اس کا وہ کام ہمارے دھیان میں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں نا، اب اللہ پر ایمان اس کی صفتوں کے ساتھ لاتے ہیں. اب اللہ پاک تو قریب ہے، قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے. اللہ تو ساتھ ہے، قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے. اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک جان رہے ہیں، جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ محیط ہے، کور کیے ہوئے ہیں. جس آدمی کو اللہ کے بارے میں ایسا دھیان ہوگا وہ آدمی ایسا ہوگا جیسے میرا بیٹے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز بنی نہیں، وہ چیز بنی نہیں. اللہ رب ہیں، جو اللہ کو رب مانتا ہے اس کا انداز یہ ہوتا ہے. اللہ ہی حفاظت فرمانے والے ہیں. جو آدمی اللہ پاک کی حفاظت کے اوپر وعدہ کرتا ہے وہ ایسا ڈرتا ہے، مرعوب ہو کے پھرتا ہے، گھبراتے پھرتا ہے دنیا والوں سے. آج کا مسلمان تو گھبرا گیا، مرعوب ہو گیا ہے. حالانکہ ایمان آدمی کو بے خوف کرتا ہے. ہم سب سے زیادہ خوف میں ہیں. ہماری تو جان میں جان نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا، پتہ نہیں کون آئے گا، کیا بولنے والا ہے. انہیں آتا انہیں آتا، انہیں یہ بول رہا انہیں وہ بول رہا. ہم تو پریشان ہیں. اور کیوں نہ ہو، ایمان ناقص ہوگا تو پریشانی تو اس کا لازمہ ہے. یعنی اللہ ہمارے پاس ایمان ہے، لیکن ایمان کے جو تقاضے ہیں، اس کی جو شان ہے وہ ہم سے کتنی دور ہے. ہم خود ہی جج کر سکتے ہیں. کوئی کسی کو کیا بولے گا آدمی،
اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جس بات کی فکر ہمارے اندر آنی ہے، جو ذہن سب سے پہلے بنانا، میں سب سے پہلے جو پوائنٹ بولا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بات کا ذہن میں اور آپ بنائیں کہ مذہب خالص رحمت ہے اللہ کی، یہ کوئی برڈن نہیں ہے، یہ کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہے، یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب انعام ہے تو جتنا کامل انعام آپ لیں گے اتنا اچھا ہے، جتنا مذہب آپ لیں گے، میں لوں گا، آپ لیں گے، اتنا اچھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا اور اپنے خزانوں کی چابیاں اعمال کے ساتھ میں جوڑی ہوئی ہیں، چیزوں کے ساتھ میں نہیں جوڑی۔ چیزیں ہماری ضرورت ہیں، مقصد نہیں ہے، پرپز آف لائف نہیں ہے۔ جب تک ہیں آپ اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر رہ نہیں، شیلٹر کے بغیر آپ کام نہیں چلے گا، گاڑی کے بغیر آپ آ نہیں سکتے مسجد کو، گھر کے بغیر آپ سردی گرمی سے بچ نہیں سکتے۔ ایسے یہ جیسے گاڑی گیس کے بغیر چل نہیں سکتی، اور گیس کے بغیر گاڑی چل نہیں سکتی، بولے کہ گیس ڈالتے جا رہے خالی کرتے جا رہے ہیں، ڈالتے جا رہے خالی کرتے، کبھی مسجد کو آ ہی نہیں رہے اس سے، یہ کیا بات؟ کبھی آفس کو جا ہی نہیں رہے اس سے، کیونکہ گاڑی کا تو پرپز وہ ہے نا کہ آپ ٹرانسپورٹیشن کا کام اس سے لے سکیں۔ آپ کبھی ٹرانسپورٹیشن کا کام نہیں لے رہے اس سے، نہ خاندان والے سے ملنے کو گئے کبھی، نہ آفس کو گئے کبھی، نہ مسجد آئے کبھی، اب گیس ڈالتے جا رہے ہیں اس میں اور خالی کرتے جا رہے ہیں، اور اس کو وہیں پھگاتے جا رہے ہیں اس کو۔ اب وہ جل گیا تو بولا کہ یہ کیا کر رہا ہے بھائی، یہی کیوں خواہ گیس کو جلا رہا ہے؟ تو کہہ رہے تیرے کو کیا معلوم، جب گاڑی رکھتے ہیں تو گیس ڈالنا پڑتا ہے اس میں، گاڑی رکھتے ہیں تو گیس ڈالنا پڑتا ہے، مگر کاہے کے لیے ہے وہ گیس؟ اب جب دیکھو جب پہیے میں ہوا ہے نہیں ہے، چیک کرتے جا رہے ہیں، کوئی بولے تو بولے تیرے کو کیا معلوم، تیرے پاس گاڑی نہیں ہے، کیا سمجھ میں آتا ہے تیرے کو؟ دیکھنا پڑتا ہے، آئل چیک کرنا پڑتا ہے، اسٹیئرنگ دیکھتے رہنا پڑتا ہے، بولے کلچ برابر کام کر رہا نہیں کر رہا دیکھنا ہے، گیس ہو رہی نہیں ہو رہی دیکھنا ہے۔ دیکھو بھائی نہیں بول کے نہیں بول رہے ہیں، لیکن جس کے لیے گاڑی ہے وہ تو کرو بھائی میرے پیارے، نہیں بولے کبھی گاڑی نکال ہی نہیں کہہ رہا آدمی سے۔ ہم عمل بالکل نہ کریں اپنی زندگی میں، دین پر چلے نہیں اور یہ سمجھیں کہ صاحب زندگی ہے تو بھی کمانا بھی ہے، پھر کھانا بھی ہے۔ اس کے لیے میرے دوستو بھائیو، اللہ کے دین کی محنت کرنا اور اللہ کے راستے میں نکلنا، اگر ہم اس کی تھوڑی سی مشق کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ سب لائن کی سمجھ ہماری صحیح ہو جائے گی۔ بس سوچ کے بول رہا ہوں یہ بات، ہماری سمجھ صحیح ہو جائے گی۔ دیٹ مینس اس وقت ہم جس سمجھ کے ساتھ ہے وہ پوائنٹیبل ہے، اس پہ انگلی ہے کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ حدیث میں ہے۔ اگر حدیث میں نہ ہوتا تو اتنی بڑی بات آپ لوگوں کے سامنے بول کے کیا مجھے جوتے کھانا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ دنیا دار من لا دار لہ ولہا یجمع من لا عقل لہ، جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ دنیا جمع کرتا ہے۔ ہمارے پاس جس کے پاس عقل ہے وہ دنیا جمع کرتا ہے۔ یا ہم سچے یا سرکار سچے؟ ایمان والا کس کو سچا بولے گا؟ حدیث ہے نہیں ہے، یہ کنفرم کرو، یہ حق ہے ہر مسلمان کو کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا نہیں ہے، اس کا تو حق ہر مسلمان کو ہے۔ لیکن اگر یہ کنفرم ہو جائے کہ ہاں یہ حدیث ہے اور ہے، تو پھر بات وہ صحیح ہے، بات یہ صحیح نہیں ہوتی۔ عمل ہے سر میرے دوست، اور وہ آئے گا ایمان سے، اور ایمان آئے گا ایمان کی محنت سے۔ اس لیے ایمانی ماحول میں اپنے کو لاتے رہنا، اللہ کے راستے میں نکلتے رہنا، لوگوں کے سامنے اللہ کی اور دین کی اہمیت سناتے رہنا۔ اب جیسے سن رہے ہیں سنا رہے ہیں تو آدمی کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کی بات کرو ایمان والے کو ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب ہم سوچتے ہیں تھوڑا سا پازیٹیو میں لیتے ہیں بات کو، اس طرح کے ماحول میں ہونا ضروری ہے، اور لوگوں کو بھی متوجہ کرنا ہے۔ ہم اللہ کے نمائندے ہیں دنیا میں، اللہ کے بندے ہیں نا تو نمائندے بھی ہیں، حضور کے امتی ہیں تو نمائندے ہیں ان کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دنیا میں عام کرنا ہے، ان کو بھی جھکانا ہے۔ اللہ کی بندگی کو دنیا میں عام کرنا ہے، ان کو بھی اللہ کا بندہ بنانا ہے، جیسے ہم اللہ کے بندے بننا ہے۔ اس لیے انا من المسلمین بھی بولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانو مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب ارادہ کرتے ہیں دوستوں کہ انشاءاللہ وقت دیتے رہیں گے تھوڑا تھوڑا، اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں مختصر۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائیے۔ اے مولا ہم سے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اے پروردگار آپ ہی ہیں، آپ سب کچھ کرنے والے، ہم ناقص ہیں، اللہ ہمارے ایمانوں میں کمال پیدا فرما دیجیے۔
آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، جس کرم سے آپ نے ہمیں مومن اور مسلم بنایا ہے، اسی کرم سے ہمارے ایمان کو، ہمارے اسلام کو کامل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں آپ کا تعلق نصیب فرمائیے، آپ کی محبت عطا فرمائیے، آپ کا خوف عطا فرمائیے، آپ کا ڈر ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے۔ اے پروردگار آپ کی معرفت ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اے مولا کریم آپ جس طرح کی زندگی چاہتے ہیں وہ زندگی ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے مبارک دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ اپنے مبارک دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیجیے۔ اے مولا کریم ابراہیم علیہ السلام والا تعلق ہمارے اندر تازہ فرما دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی فدائیت، صحابہ والی فدائیت ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ کرم کا، رحم کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا، آسانی کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ یہ مبارک دن اور ان مبارک راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہماری ناقدری کو معاف فرما دیجیے، ہماری بدتمیزیوں کو، بیہودگیوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے اور بہت شرمندگی ہے، اور پروردگار ہم بہت ہی شرمندگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ آپ ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے اعزاء و اقارب کی مغفرت فرما دیجیے، اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے۔ پوری امت پر رحم فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجیے۔ اللہ پوری دنیا کے عالم کے مسلمانوں پر خاص فضل فرما دیجیے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ان کے رنج و غم کو دور فرما دیجیے، ان کے اوپر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو روک دیجیے۔ اے اللہ ان پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو روک دیجیے۔ اے کریم آقا آپ ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لیجیے۔ اے اللہ آپ بڑی قدرت والے ہیں، اے اللہ آپ بہت ڈھیل بھی دیتے ہیں لیکن آپ بہت پکڑ بھی لیتے ہیں۔ پروردگار اس وقت اس امت مسلمہ پہ جو حالات آئے ہوئے ہیں، شاید ہی کبھی امت مسلمہ پر ایسے حالات آئے ہوں، آپ رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، فضل فرما دیجیے، حاجیوں کی دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، معتمرین کی دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ لاکھوں کا مجمع آپ کے دربار میں حاضر ہے، پروردگار ان تمام کی بھی حاضری کو قبول فرمائیے اور ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائیے، اور اس میں ہمارا بھی حصہ فرما دیجیے۔ اے کریم آقا کرم کا، رحم کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا، آسانی کا معاملہ کیجیے۔ ہم کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، ہمیں حلال روزی نصیب فرمائیے، ہمارے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہر قسم کی پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائیے، تمام دشمنوں سے، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں چاہے غیروں میں سے ہوں، ہماری پوری حفاظت فرمائیے۔ انسانی شیطانی سارے شرور سے ہماری حفاظت فرمائیے، حاسدوں کی حسد سے بچائیے، شریروں کی شرارت سے بچائیے، بدخواہوں کی بدخواہی سے بچائیے، نظر بد سے ہماری، ہمارے بچوں کی، ہمارے کاروبار کی حفاظت فرمائیے۔ اے مولا کریم آصف سے، سحر سے، شیطانی اثرات سے، جناتی اثرات سے ہماری حفاظت فرمائیے، آفات سماوی و عارضی سے ہماری حفاظت فرمائیے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ جہاں جہاں مسلمانوں کے گھر ہیں پروردگار ان کی پوری حفاظت فرمائیے، سیلابوں سے بھی، زلزلوں سے بھی، طوفانوں سے بھی۔ اے اللہ ہر مسلمان کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله۔